اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العکس المستوی تعریفہ. صحیح ہے، عکس مستوی اور اس کی تعریف کیا تھی؟ عکس مستوی کہا العکس المستوی ہوا تبدیل طرفی القضیہ، یعنی قضیے کے دو اطراف کو بدلنا. کیسے بدلا جاتا ہے؟ ہم نے کہا موضوع کو محمول، محمول کو موضوع قرار دے دیں گے دوسرے قضیے کا، اور اگر قضیہ شرطیہ ہے تو مقدم کو تالی اور تالی کو مقدم بنا دیں گے، مع بقاء الکیف، اس شرط کے ساتھ کہ کیا رہے؟ کیف باقی رہے. جب کیف کی بات ہوتی ہے تو ہماری مراد ہوتی ہے موجبہ اور سالبہ سے، والصدق، اور کیا باقی رہنا چاہیے؟ صادقہ باقی رہنا چاہیے. شرح التعریف دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں المراد بالتبدیل، تبدیل سے مراد کیا ہے؟ تبدیل کہتے کس کو ہیں؟ کہا ہوا تحویل موضوع القضیتی، کہ تحویل کرنا یعنی بدلنا. صحیح ہے، موضوع تحویل موضوع القضیہ، قضیے کے موضوع کو بدلنا، الی محمول، کہاں بدل دینا؟ محمول کی طرف. صحیح ہے، وتحویل محمولها، اور پہلے قضیے کے محمول کو بدلنا، الی موضوعین، دوسرے قضیے کے موضوع کی جانب. یا اگر قضیہ شرطیہ ہے تو کیا کہنا ہوگا؟ او تحویل وعلیکم السلام. جی کوئی سوال ہے سکینہ؟ ہمیں آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں تو کہہ رہے ہیں تحویل محمولها الی موضوع، اس پہلے قضیے کے محمول کو کہاں کر دیں گے؟ موضوع کر دیں گے. اور اگر قضیہ شرطیہ ہے تو کیا کریں گے؟ کہا او تحویل المقدم تالیا. مقدم تالی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر کئی بار سمجھ چکے ہیں لیکن اتنا نہیں ابھی کلیئر. ہاں تو دیکھیے مقدم و تالی کہتے کس کو ہیں؟ بھنگور شوف مولا، شوف شوف یعنی انظر، شوف یعنی انظر، بالعام شوف. دیکھیے مولانا ہم نے کہا اذا اشرقت الشمس، فالنہار موجود، یہ قضیہ شرطیہ ہے. اذا نے کیا کر دیا؟ اس کو ادات، یہ ادات شرط ہے نا. تو دن کے نکلنے کی شرط کیا ہے؟ اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، تو اس کو بولیں گے مقدم اور یہ ہو جائے گا تالی، یعنی پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا. صحیح ہے، اس کو بولتے ہیں قضیہ شرطیہ. تو جو مقدم ہے اس کو تالی بنا دینا، جو تالی ہے اس کو کہاں لے آئیں گے؟ مقدم. کہہ دیں گے اذا النہار موجود فالشمس مشرقۃ. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے ہم اس کو بدل دیں گے. شارب کلیئر ہے؟ کہہ رہے او تحویل المقدم تالیا، یا مقدم کو کیا بنا دیں گے؟ تالی. والتالی مقدمان، اور تالی کو بنا دیں گے مقدم. کیسے؟ مع المحافظۃ علی بقاء الصدق، اس بات کی حفاظت کرتے ہوئے کہ سچائی، صداقت کیا رہے؟ باقی رہے. پہلا قضیہ صادق تھا تو دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے؟ صادق ہونا چاہیے. وبقاء الکیف، اور کیف بھی باقی رہے. کیف سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بریکٹ میں یہاں دے دیا ہے تاکہ کسی کو دقت نہ ہو. کہا الایجاب والسلب،
وَتُسَمَّى الْقَضِيَةُ الْأُولَى، تو جو پہلا والا قضیہ تھا ہمارے پاس اس کو بولیں گے اصل، اور جو دوسرا قضیہ ہم نے تحویل کر کے بنایا ہے تُسَمَّى الْقَضِيَةُ الثَّانِيَةُ، دوسرا قضیہ کہلائے گا العکس المستوی۔ مجال استعمال ہی دیکھیں، کہہ رہے ہیں یستعمل العکس المستوی فی القضایا من النوع الثالث، کہہ رہے عکس مستوی کا استعمال ان قضیوں میں کیا جاتا ہے جو نوع ثالث کی قسم سے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے متوجہ کیا تھا آپ کو کہ پہلے اور دوسرے قضیے میں ہو سکتا ہے، چونکہ پہلے اور دوسرے قضیے کا کیا حساب ہے کہ پہلا صادق تو دوسرا کاذب، دوسرا صادق تو پہلا کاذب، کہہ رہے ہیں من النوع، اور تیسرا کیا ہے پہلا صادق تو دوسرا بھی صادق، چوتھا کیا ہے پہلا کاذب تو دوسرا بھی کاذب، کہہ رہے ہیں فی القضایا من النوع الثالث من انواع التلازم، انواع تلازم کے تیسرا جو تلازم پایا جاتا ہے اس میں سے اس کے قضیے ہوتے ہیں بین القضیتین، قضیوں کے درمیان، یعنی وہ تلازم جو دو قضیوں کے درمیان پایا جاتا ہے، صحیح ہے، اس کے چار تلازم ہوتے ہیں، چار میں سے تیسرے تلازم میں ہمارا عکس مستوی استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ تیسرا قضیہ، تیسرا تلازم کیا ہے مولانا؟ وہ یہ ہے کہ لزوم صدق القضیۃ الثانیہ، کہ دوسرا قضیے کا صادق ہونا لازم ہے لصدق القضیۃ الاولی، پہلے قضیے کے صادق ہونے کے سبب، المبرہن علیہ، جس پر ہم نے کیا کی ہے دلیل قائم کی ہے، یعنی جو پہلے سے کیا ہے صحیح ہے، سچا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے مولانا شروطہ، کہہ رہے یشترط فی العکس المستوی ما یلی، عکس مستوی میں مندرجہ ذیل چیزیں شرط ہیں۔ کیا کیا شرط ہے مولانا؟ تبدیل الطرفین، پہلے بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یعنی جب ہم تعریف کر رہے ہیں، تعریف عکس مستوی کیا ہے؟ دیکھیے شرط بھی اس میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ هو تبدیل الطرفین مع البقاء الکیفی والصدق، کیا ہے مولانا عکس مستوی کی تعریف؟ یہی ہے نا، هو تبدیل الطرفین مع بقاء الکیفی والصدق، تو تینوں شرطیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بھئی تبدیل الطرفین پہلی شرط، بقاء الکیف دوسری، بقاء الصدق تیسری، وہی تینوں شرطیں یہاں پہ موجود ہیں۔ تبدیل الطرفین مولانا طرفین کا بدلنا، کیا مطلب ہے طرفین کے بدلنے سے؟ ای تحویل الموضوع محمولان، کہ بدل دینا موضوع کو محمول سے، والمحمول موضوعان، اور محمول کو بنا دیں گے موضوع، او تحویل المقدم تالیا، یا مقدم کو کیا بنائیں گے تالی، والتالی مقدمان، اور تالی کو مقدم بنائیں گے۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے بقاء الکیف، کیف کا باقی رکھنا، یعنی یعنی ان کانت القضیۃ الاولی، کہ اگر پہلا والا قضیہ موجبہ ہو، صحیح ہے، موجبہ ہو، یجب ان تکون القضیۃ الثانیہ موجبہ ایضا، تو ضروری ہے کہ دوسرا قضیہ بھی کیا ہو موجبہ ہو۔ وَإِنْ كَانَتِ الْقَضِيَةُ الْأُولَى سَالِبَةً، اور اگر پہلا قضیہ کیا ہو سالبہ ہو، یجب ان تکون القضیۃ الثانیہ سالبۃ ایضا، تو دوسرا والا قضیہ بھی کیا ہونا چاہیے سالبہ ہونا چاہیے۔ پھر ہے بقاء الصدق، کہہ رہے ای یلاحظ ان لا یکون تبدیل الطرفین موجبا لکذب القضیۃ الثانیہ، ای یلاحظ، یعنی اس بات کا لحاظ رکھا جائے، ان لا یکون تبدیل الطرفین، کہ دونوں اطراف کا بدلنا سبب نہ بنے، صحیح ہے، لکذب القضیۃ الثانیہ، دوسرے قضیے کے کاذب ہونے کا۔ اگر یہ شرط سمجھ میں آ گئی ہے تو تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں، نتائج پہ آ جاتے ہیں۔ کہنے مع توفر الشروط المتقدمہ، گزری ہوئی شرطیں جو ہم نے بیان کی ہیں اگر وہ پائی جائیں گی، تکون النتائج العکس المستوی ما یلی، تو نتائج عکس مستوی مندرجہ ذیل ہوں گے، کہ موجبہ کلیہ کا کیا بنے گا موجبہ جزیہ، اور موجبہ جزیہ کا کیا ہوگا موجبہ جزئیہ، صحیح ہے،
اور مثالیں دے دی اس کی. سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کا لا عکس لہا. آئیے مثالوں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں مولانا اس کو، تاکہ کوئی مطلب اس طرح سے نہ رہ جائے جو ہماری ریکارڈنگ میں شامل نہ ہو. کہہ رہے ہیں موجبہ کلیہ تنعکس موجبۃ جزئیۃ. موجبہ کلیہ کا عکس ہوگا موجبہ جزیہ. کہہ رہے کل ماء سائل. تو اب تبدیل الطرفین کرنا ہے. آئیے مولانا بورڈ پہ آئیے، آپ کر کے دکھائیے علماء صاحب. کل ماء سائل کو کر کے دکھائیے آپ. آئیے اب تبدیل کریے اس کو. یہ باس کیوں کیا آپ نے یہاں؟ اب کہہ رہے ہیں کلیہ کر دے تو کیا مشکل پیش آئے گی؟ کاذب ہو جائے گا. اس لیے کہ ہر سائل پانی نہیں ہے. احسنت مولانا. اس میں طرفین کو تبدیل کیا آپ نے جی. یہ قضیہ پہلا والا سالبہ تھا نا جی جی. کہاں جی؟ موجبہ تھا. کیا تھا؟ موجبہ. ہوتا ہے ہوتا ہے. اب دیکھیے مولانا، اب یہاں پہ دیکھیے الموجبۃ الجزئیہ کا عکس کیا ہوگا؟ موجبہ جزئیہ. آئیے شارف صاحب آپ مہارت دکھائیے. کیوں موجبہ جزئیہ کا موجبہ جزئیہ ہے؟ موجبہ جزئیہ کل لانے پہ کیا گڑبڑی پیش آئے گی؟ کل لائیں گے تو جناب یہ ہو جائے گا کہ ہر بہنے والا پانی کاذب ہو جائے گا. احسنت. روح 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 روح. تیسرا ہے السالبہ کلیہ. اب اسی لیے دیکھیے ہم نے اس سے پہلے متوجہ کیا تھا کہ بعض السائل ماء، کچھ بہنے والی چیزیں کیا ہیں؟ پانی ہیں. بعض الماء سائل، کچھ پانی سائل ہیں. صحیح ہو جائے گا یہ. بعض الماء سائل یصدق، یہاں عکس کر کے دکھا دیا نا انہوں نے. بعض السائل ماء. اچھا ان دونوں میں کیا فرق آ رہا ہے؟ یہاں دیکھیے سائل محمول تھا، یہاں کون؟ ارے موضوع تھا پہلے قضیے میں. یہاں کون محمول ہے؟
پانی. دوسرا دیکھیے مولانا بعض الطیر ابیض، کچھ پرندے سفید ہیں، صحیح ہے. یصدق بعض الابیض طیر، صادق آئے گا کس پر؟ کہ کچھ سفید کیا ہیں؟ پرندے ہیں. اگر یہاں کل کر دیں گے تو کاذب ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ اسی لیے کہ بعض الانسان ناطق، کچھ انسان ناطق ہیں، بعض الناطق انسانون. یہاں کل بھی لائیں گے تو چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ لیکن ہمارا قاعدہ جب بنتا ہے تو قاعدے میں ہر مورد کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایک مورد مخالفت نہ کر رہا ہو. صحیح ہے. مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا موجبہ جزیہ کا موجبہ جزیہ ہوگا، تو اگر اس قضیے میں دیکھیں گے بعض الانسان ناطقون، اگر اس کا موجبہ کلیہ لائیں گے تو صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صحیح ہوگا. لیکن پہلے والی جو اس سے پہلے مثال ہم نے پڑھی اس میں کلیہ کر دیں گے تو صحیح ہوگا نہیں. تو یعنی کچھ مقامات کچھ قضیے ایسے ملیں گے کہ جو کیا ہو رہے ہوں موجبہ کلیہ پہ صحیح نہیں آئیں گے. لیکن موجبہ جزیہ، جب موجبہ جزیہ کا موجبہ جزیہ لائیں گے سب کا عکس کیا ہو جائے گا؟ صادق ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد سالبہ کلیہ کا عکس ہوگا مولانا سالبہ کلیہ. تو آئیے آپ بتائیے کیا نام ہے ان کا؟ آئیے بھنگور صاحب آئیے. کیا ہوگا سالبہ کلیہ کا؟ مٹا دو. کون سا؟ اس کا عکس نہیں آئے گا. ہاں بتا دے. عکس اس لیے نہیں آئے گا کہ سالبہ جزیہ کا سالبہ جزیہ لاؤ گے. بھائی سالبہ کو سالبہ تو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے؟ موجبہ کو موجبہ رکھنا ہے. تو سالبہ جزیہ لا کے دیکھے تب بھی کاذب آئے گا، اور سالبہ کلیہ لا کے دیکھے تب بھی کاذب آئے گا. لیکن سالبہ جزیہ کا سالبہ جزیہ نہیں ہوگا، کاذب آئے گا. وہی دیکھیے ابھی پھر بتا دیتے ہیں. ہاں لا شیء من الحیوان بجماعت، ٹھیک ہے. عکس بنائیے، کیسے بنے گا؟ لا شیء من الجماد بحیوان. احسنت مولانا. تو یہاں آپ نے سالبہ کلیہ کو سالبہ کلیہ رکھا اور محمول کو موضوع بنا دیا. دوسرے قضیہ کا جماد محمول تھا، آپ نے پہلے قضیے میں محمول بنا دیا، موضوع بنا دیا. حیوان موضوع تھا، اس کو کیا بنا دیا؟ محمول بنا دیا. اب آئیے مولانا یہ ماؤس بھی تھوڑا ایڈوانس چل رہا ہے نا. پھر کہا انہوں نے سالبہ جزیہ کا کوئی عکس نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ جب قضیے کا موضوع اپنے محمول سے کیا ہو؟ عام ہو. اس لیے کہ اس کے نتیجے کیا ہے؟ تخلف کرتے ہیں. دیکھیے مولانا ہم نے یہاں کہا بعض الحیوان لیسا بے انسان. اب یہاں بتائیے مجھے کہ جو قضیے کا موضوع ہے یہ حیوان، یہ اپنے محمول سے عام ہے کہ خاص ہے؟ دائرہ کس کا بڑا ہے؟ حیوان کا کہ انسان کا؟ حیوان کا دائرہ کیا ہے؟ بڑا ہے. کہا جب ایسی صورت آئے گی تو اس کے نتیجے کیا ہوں گے؟ کاذب ہوں گے.
آئیے کر کے دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم سالبہ جزیہ کا سالبہ جزیہ لاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بعض کو بعض رکھیں گے، صحیح ہے. انسان کو کس کی جگہ کہیں گے؟ بعض الانسان لیسا بحیوان. یہ قضیہ کاذب ہے کہ صادق ہے؟ کہاں صادق ہے؟ کچھ انسان حیوان نہیں، ہم نے کہا کلو انسان حیوان. تو آپ بعض کی کہاں سے، جب کل حیوان ہے تو بعض کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ کاذب ہے. بعض الانسان ہے، یہ دیکھو انسان کو موضوع بنایا، حیوان کو محمول بنا دیا. سالبہ کو سالبہ رکھنا ہے، صحیح ہے. تو ہم نے کہا بعض الانسان لیسا بحیوان. یہ کس کی مثال ہو گئی؟ سالبہ جزیہ کا. اگر عکس لاتے ہیں کیا؟ سالبہ جزیہ. ٹھیک ہے، تو کیا آئے گا؟ کاذب. اب دیکھ اس کو سالبہ کلیہ دیکھ لیجئے، ہمیں کوئی اور تبدیلی نہیں کرنی ہے. کیا لانا ہے؟ لا شیء من الانسان بے حیوان. یہ بھی کیا ہے؟ کاذب ہے. تو اگر ہم سالبہ کلیہ لاتے ہیں یا سالبہ جزیہ یا سالبہ کلیہ، دونوں صورتوں میں اس کے نتیجے کیا ہو رہے ہیں؟ کاذب. اسی لیے کہہ دیا سالبہ جزیہ لا عکس لہا. اور ایسا کب ہوگا؟ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب قضیے کا موضوع اپنے محمول سے کیا ہو؟ اعم ہو. موجبہ کیسے کر دیں گے؟ سالبہ بقاؤل کیف تو رکھنا ہے نا، شرط تو ویسے متخلف ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ موجبہ کلیہ لائیں گے تو صادق ہو جائے گا، صحیح ہے، لیکن بقاؤل کیف نہیں رہے گی نا. صحیح، ہمیں کیا رکھنا ہے؟ سالبہ کا سالبہ رکھنا ہے. ورنہ تین شرطیں جو ہیں تبدیل الطرفین، بقاؤل کیف اور بقاؤس صدق، کیسے رہے گا؟ تو اسی لیے انہوں نے کیا کہا؟ سالبہ جزئیہ کا لا عکس لہا. دیکھیے السالبۃ الجزئیہ لا عکس لہا وذلک لتخلف انتاج الاستدلال فی بعض صورها، سب میں نہیں، کچھ حالتوں میں. ٹھیک ہے، فی بعض صورها، کچھ حالتوں میں. کب ایسا ہوگا؟ کہ فیما اذا کان موضوع القضیۃ السالبۃ الجزئیہ اعم من محمولها، کہ جب قضیہ سالبہ جزئیہ کا موضوع اپنے محمول سے کیا ہو؟ اعم ہو. اعم یعنی سمجھ رہے ہیں؟ عام، جس کا دائرہ کیا ہو؟ بڑا ہو. مثل بعض الحیوان لیس بانسان فإنه لا يصح، تو بے شک کہنا صحیح نہیں ہے، ان يقال لا شيء من الانسان بحیوان یا بعض الانسان لیس بحیوان. لا شيء من الانسان بحیوان سالبہ جزیہ ہے، بعض الانسان لیس بحیوان کیا ہے؟ لا شيء من الانسان بحیوان کیا ہے؟ سالبہ کلیہ. اور بعض الانسان لیس بحیوان کیا ہے؟ سالبہ جزیہ. لأنہما کاذبتان، اس لیے کہ دونوں کیا ہیں؟ کاذب ہے. وتقدم ان من شروط العکس المستوی بقاء الصدق، اور یہ پہلے سے گزر چکا ہے کہ عکس مستوی کے شرط میں سے کیا ہے؟ بقاء الصدق ہے. والحمدللہ رب العالمین.